تو سب سے پہلے جو مرد کی نگاہ ہے انسان کو جو گناہ کی طرف ابھارتی ہیں، شاپنگ کرتے ہوئے اگر کسی مرد کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں گی، خطرناک قسم کا کنیکشن ہوتا تو سمجھ لیجئے کہ وہیں سے ایک ریلیشن بلڈ ہو گیا۔ مبارک خواب دیکھا تھا جس میں میں نے باجی آپ یہاں کہاں؟ کہتی ہیں آپ کو نہیں پتا؟ تو میں نے وہ پورا خواب بتایا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ سارے انبیاء کرام ہیں جن کو میں یہ پانی تقسیم کر رہی ہوں۔ کہ میری بہن دیکھ کے صرف رہی ہیں، بندہ سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اتنے پیسے نہیں اتنے دوں گی نہیں ہے۔ تو میری بہن کہتی تھی دینا تو دے، نہیں تو ہم کسی اور دکان سے جا کے لے لیں گے۔ تو کسی اجنبی سے نرم لہجے میں باتیں نہ کیا کرو، کوئی امید نہ پیدا کر دے۔ بات کر رہا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ اگر عورت ایک مرد سے بات کرے گی ایسے، نہیں جی بھائی صاحب پلیز ایسا نہ کریں نا، اتنی مہنگی آپ دے رہے ہیں، اب وہ کیونکہ شیطان اس میں آ گیا اس میٹھی آواز کی وجہ سے، اب وہ فردر ریلیشن کے چکر میں چلے گا۔ اللہ کے بندو لعنت ہے تم پہ جو 3 پیس نہیں بناتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ایک ماحول بنانا چاہ رہے ہو، تم ایک ایسی چیز بنانا چاہ رہے ہو، یہ جو میں برانڈز والوں کو بات کر رہا ہوں کہ تم کیوں 2 پیس بناتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں جو فتنے چل رہے ہیں اور گناہ کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں، گناہ کے اگر میں یہ کہوں کہ گناہ کے موقع بھی بڑھتے جا رہے ہیں، ناظرین کاش کہ ہم اگر اس چیز کو سمجھ سکتے تو انتہائی یہ سخت معاملے ہیں۔ اب بات اگر ہم یہ کریں کہ گناہ کا معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، جو مرد اور عورت جو بھی گناہ کرتے ہیں، تو ناظرین یہ معاملہ شروع ہوتا ہے آنکھوں سے۔ آنکھیں انسان کی جو ہے وہ سب سے پہلا جو اگر ہم کہیں کہ جو پہلی سٹیجز ہے جو گناہوں کی، ظاہر گناہ کرنے کی بھی سٹیج ہوتی ہے کہ پہلے دیکھتا ہے بندہ، پھر سوچتا ہے، پھر ارادہ کرتا ہے، کیسے کیسے۔ پہلی سٹیج کی اگر ہم بات کریں تو وہ آنکھوں سے ہوتا ہے۔ ناظرین سورہ نور کی آیت نمبر 30 کو اگر آپ پڑھیں تو جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو ہم سے بہتر جانتا ہے، جو وہی تو ہمیں جانتا ہے، ہم تو اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے نہ پہچانتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ بات شروع ہوتی ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو، اب بات آ رہی ہے مومن مردوں سے کہہ دو۔ ناظرین دیکھیں، جو تو اللہ رب العزت کو نہیں مانتا اس کی تو رسی ڈھیلی ہے، اس کی تو پکڑ اتنی سخت ہے کہ اس کے متعلق تو کچھ کہنا بھی جو ہے وہ فضول ہی ہے۔ لیکن جو انسان یہ بھی دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کی باتوں کو مانتا ہوں، اللہ سے ڈرتا بھی ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اور تقریباً کسی سے بھی آپ پوچھیں ہر بندہ اپنے آپ کو مومن ہی سمجھتا ہے، نیک ہی سمجھتا ہے، گناہ گار لوگ اپنے آپ کو بہت کم سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ مومن مردوں سے، پہلے کس کی بات ہو رہی ہے؟ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں۔ ناظرین ہوتا کیا ہے کہ میں نے خود جو یہ آزمایا اور دیکھا کہ خاص کر کبھی آپ شادی بیاہ میں جائیں یا کہیں بازار میں جائیں شاپنگ کرنے کے لیے اپنی خواتین کے ساتھ، یا آپ اکیلے بھی جائیں، جیسے بھی جائیں، تو آپ کو ہر لمحے ہر سیکنڈ میں جو ہے آپ کی نگاہیں جو ہے وہ گناہ کرتی ہیں۔ آج کل خواتین جب بازار میں جاتی ہیں تو وہ اتنا ہی تیار ہو کے جاتی ہیں جتنا شادی کے لیے جاتی ہیں، اور شادی بیاہوں میں تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اکثر، یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ 80% ہمارے جو مذہبی گھرانے ہیں ان کی خواتین بھی ایسے لگتا ہے کہ آج شادی کا دن ہے تو وہ شادی پہ آئی ہوئی ہیں، تو ان کو پردہ بھی معاف ہے، ان کو جو ہے وہ سارے قوانین اب ان کے لیے ختم ہو گئے ہیں۔
تو وہاں پر کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ معاملے کیا ہیں۔ آخرکار ہم لوگ شادی بیاہوں پہ اپنے مذہب کو ایک دم پیچھے پس پردہ، ایسے لگتا ہے کہ شادی ہال سے باہر ہی ہم اپنے مذہب کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ ناظرین، مرد حضرات کی جو نیچر ہوتی ہے نا، مردوں کی جو نیچر ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی نیا جوان ہو رہا تھا، مجھے یاد ہے میری ایج ابھی 15-16 سال کی تھی، تو میں ایک ایسی مجلس میں بیٹھ گیا جہاں پر مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور ذکر ہو رہا تھا خواتین کے بارے میں اور گناہوں کے بارے میں۔ تو مجھے ابھی تک ایک بندے کی بات دل میں بیٹھ گئی۔ اس نے یہ کہا کہ یہ عورت کو جب مرد دیکھتا ہے تو سب سے پہلے جو مرد کی نگاہ ہے وہ عورت کے سینے پہ پڑتی ہے، خواہ وہ کسی بھی رشتے میں ہو، خواہ وہ کسی بھی رشتے میں ہو۔ تو مجھے جو ہے وہ اس وقت اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہمارے زمانے کچھ اور تھے، 25 سال میں بھی 20 سال میں بھی جا کے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ بعد میں جب میں نے قرآن کریم کا ترجمہ جب پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس نے کتنی بڑی بات کہی تھی، کہ اسی لیے اب یہ دیکھیں کہ نگاہ نیچی ہوگی تو ہی مرد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عورت کو نہیں دیکھے گا، خواہ وہ کوئی بھی رشتے میں عورت ہو۔ ناظرین، جو آنکھیں ہوتی ہیں انسان کی، آپ کو بتایا ہے کہ یہی جو ہے وہ اس کو گناہ کی طرف آمادہ کرتی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آیت نمبر 30 کے بعد جو آیت نمبر 31 ہے سورہ نور کی، اس میں اللہ رب العزت کیا بیان کر رہا ہے، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو۔ دیکھیں، لفظ بھی کا بھی استعمال ہو گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دے مگر جو ان میں سے کھلا رہتا ہو، اور اگلی بات وہی ہوگی، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں۔ اب وہی جب میں نے یہ پڑھے آیات تو مجھے اس بندے کی بات یاد آ گئی کہ جو میں نے آلموسٹ بچپن میں یہ بات سنی تھی، کہ یہ دیکھیں جو بندہ یہ بات کر رہا ہے ایگزیکٹلی یہی بات سامنے آ گئی ہے، کہ جو چیزیں انسان کو جو گناہ کی طرف ابھارتی ہیں وہ سب سے پہلے نگاہیں ہوتی ہیں، نگاہیں نیچی کریں۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے، ہماری خواتین بھی، کتنی میری بہنیں ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور بھائی بھی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ خود غور کیجئے کہ ہماری بہنیں جب فار ایگزامپل جاتی ہیں مختلف مقامات پہ، اسکول، کالجز، حتیٰ کہ بازار، دکانیں وغیرہ، سبزی والا، ریڑھی والا، جو بھی آپ پھل فروٹ خرید رہی ہیں، زیادہ خواتین ہی شاپنگ کرتی ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ جب آپ شاپنگ کرتے ہوئے اگر کسی مرد کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں گی تو یقین کریں کہ یہ ایک بڑا خطرناک قسم کا کنیکشن ہوتا ہے۔ یقین کریں، جب عورت مرد کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہیں سے ایک ریلیشن بلڈ ہو گیا، اور اس کے بعد وہ مرد سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ یہ خاتون جو میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے باتیں کر رہی ہے، اس کو مردوں سے شرم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت سے دوستی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہی ہے۔ مردوں میں شرم کم ہوتی ہے، عورت میں شرم زیادہ ہوتی ہے۔ عورت کا نام ہی چھپا ہوا ہے، حیا کا پیکر ہوتی ہیں خواتین۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو سامان ہے جو کہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اسی پر ہی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو تالے لگائے کہ آپ نگاہیں ہی نیچی کر کے چلیں۔ پہلے مردوں کو کہا، مرد حضرات یہ مت سمجھیں کہ وہ پاک ہے، مردوں کو ہی کہا بھائی آپ کے سامنے لٹ سے کہ خاتون آ بھی جاتی ہے، اگر آپ کی نظریں نیچی ہیں تو آپ پہ تو خاتون کا کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ پہ کیا اثر ہوگا کہ اس نے سینے پہ اوڑھنی کو اوڑھا ہوا ہے یا نہیں، یا وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے یا نہیں۔ آپ کی نگاہیں تو نیچی ہونی چاہیے نا۔ کیا آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ اللہ نے کیا فرمان نہیں دیا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے؟ یہ مت سمجھنا کہ آپ جو ہے وہ صرف فرشتے ہی لکھ رہے ہیں تو اس وقت فرشتوں کو کیا پتہ جی کہ میں تو جو آنکھیں چرا کے دیکھ رہا ہوں۔
تو یہ ناظرین بڑے سخت معاملے ہیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، بچپن کی بات ہے کہ میری بڑی بہن آج کل سعودی عربیہ میں ہوتی ہیں، تو وہ مجھے ساتھ لے کے جاتی تھی۔ میری والدہ بیمار ہوتی تھیں تو کوئی بھی جب لینی ہوتی تھی، فار ایگزامپل مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے کپڑے خریدنے تھے تو میں اپنی بہن کے ساتھ گیا۔ تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں نے جب اپنا واقعہ بتایا تھا کہ جو میں نے مبارک خواب دیکھا تھا جس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا تھا، اسی خواب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک ایسے مقام پہ گیا تھا جہاں پر میری یہی بہن تمام 1,24,000 پیغمبر جب تھے ان میں وہ مطلب یہ ہے کہ پانی تقسیم کر رہی تھی، ٹرے رکھا ہوا تھا، اس میں گلاسز تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ تمام کون ہیں؟ تو میری بہن نے کہا کہ میں نے پوچھا تھا کہ میری بہن باجی آپ یہاں کہاں؟ کہتی ہیں آپ کو نہیں پتہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو میں نے وہ پورا خواب بتایا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ سارے انبیاء کرام ہیں جن کو میں یہ پانی تقسیم کر رہی ہوں۔ تو وہاں پھر جو ہے وہ ان سے میں نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ کہاں ہے؟ وہ خواب میں نے پورا کیا ہوا ہے، ویڈیو لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ میری وہی بہن جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو یہ جب بات کرتی تھی نا تو بھائی جی یہ کتنے کی چیز ہے؟ یہ جی اس کا یہ ریٹ ہے، نہیں جی میں تو اس کا یہ ریٹ دوں گی۔ تو میں دیکھا کرتا تھا کہ میری بہن دیکھ ہی صرف رہی ہیں، بندہ سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اتنے پیسے نہیں اتنے دوں گی۔ تو جب بندہ ڈسکاؤنٹ کا معاملہ کر رہا ہے تو بندہ تھوڑا سا عاجزی اختیار کرتا ہے یا بندہ تھوڑی سی میٹھی زبان اختیار کرتا ہے۔ میں چھوٹا تھا تو مجھے سمجھ نہیں تھی ان چیزوں کی۔ میں نے کہا اندازہ کریں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ میری بہن اس کے ساتھ لڑ رہی ہیں اور اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی ہیں، اور الفاظ میں بھی اتنی کرختگی ہے کہ وہ کیسے ڈسکاؤنٹ کرے گا؟ نہیں جی بہن جی، اب وہ دکاندار کہہ رہے جی ہمیں یہ جناب جی وارہ نہیں کھاتی ہے جی، اتنے تو ڈسکاؤنٹ ہم نہیں دے سکتے ہیں، ہماری اپنی خرید بھی نہیں ہے۔ تو میری بہن کہتی تھی دینا تو دیں، نہیں تو ہم کسی اور دکان سے جا کے لے لیں گے۔ ادھر نظریں کی ہوئی، جب میں نے یہ آیات پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ واقعی جو ہے یہ مومن عورتوں کا یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس کے بعد جب میں نے ایک اور آیت پڑھی، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 32، ناظرین اس پہ غور کیجئے۔ اس میں اللہ رب العزت گو کے مخاطب تو ہماری امہات المومنین سے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے۔ تو آیت کا ترجمہ سنیے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 32، اے پیغمبر کی بیوی ہو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی سے نرم لہجے میں باتیں نہ کیا کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر دے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور لکھا ہوا ہے اور ان دستور کے مطابق بات کیا کرو، یعنی بات ٹو دا پوائنٹ کیا کرو۔ بالکل، اب ایک خاتون جائے ایسے ہی کوئی شاپنگ کرنے کے لیے اور وہاں سے کہہ دے کہ بھائی صاحب پلیز یہ مجھے اتنے کی چیز چاہیے، وہ کہہ دیے کہ جی کہ فار ایگزامپل 1000 روپے کی ہے، یہ کہ نہیں جی بھائی صاحب پلیز مجھے یہ 500 کی دے دیں نا، دیکھیں نا آپ کتنے اچھے ہیں جی پلیز یہ 500 کی دے دیں۔ عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے، عورت کی آواز میں بہت اٹریکشن ہوتی ہے۔ جب عورت مرد سے اس طریقے سے اگر میٹھی زبان میں بات کرے گی، میں عام عورتوں کی بات کر رہا ہوں، وہ تو نبیوں کی عورتیں تو ہماری مائیں ہیں اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں، میں عام آج کی عورت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر عورت ایک مرد سے بات کرے گی ایسے، نہیں جی بھائی صاحب پلیز ایسا نہ کریں نا، اتنی مہنگی آپ دے رہے ہیں، یقین کریں کہ مرد اتنا اس کے اندر بھی شیطان ہوتا ہے کہ وہ اگر اتنی میٹھی زبان میں بات کرے گی تو وہ مرد کہے گا نہیں جی آپ بھی تو کتنی اچھی ہیں، آپ کتنے پیار سے بات کر رہی ہیں، چلیں جب آپ اتنے پیار سے بات کر ہی رہی ہیں تو میں آپ کو اتنے ڈسکاؤنٹ میں دے دیتا ہوں۔ اب وہ کیونکہ شیطان اس میں آ گیا اس میٹھی آواز کی وجہ سے، اب وہ فردر ریلیشن کے چکر میں چلے گا اور بات پھر وہی وہاں تک خطرناک حد تک پہنچ جائے گی۔ تو ناظرین یہ ساری بہت ساری چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر تو آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ان چیزوں کا ضرور دھیان رکھیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ہمارے برانڈز والے، بڑے بڑے برانڈز والے، انہوں نے تو جو عورتوں کے شلوار قمیض بنانا، شلوار تو اب لفظ ہی ختم ہو گیا ہے، اب تو ٹراؤزر کا لفظ چلتا ہے اور وہ بھی گھٹنوں تک۔
خواتین کا، بڑے بڑے علامہ حضرات کے بھی جناب جی برانڈز ہیں اب تو ماشاءاللہ، گھٹنوں تک ٹراؤزر ہوتا ہے، دوپٹہ ہوتے ہی نہیں ہے، یہ 2 پیس ہے جی، وہ 3 پیس کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے بندو لعنت ہے تم پہ جو 3 پیس نہیں بناتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ایک ماحول بنانا چاہ رہے ہو، تم ایک ایسی چیز بنانا چاہ رہے ہو، یہ جو میں برانڈز والوں کو بات کر رہا ہوں کہ تم کیوں 2 پیس بناتے ہو؟ اس کا مطلب ہے تم سامان پیدا کر رہے ہو کہ عورتوں کے جو ہے وہ سینے پہ اوڑھنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس۔ مت ایسے سوٹ بناؤ، تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ عورتوں کو کہہ رہا ہے کہ جو بھی لباس پہنو جی مطلب یہ ہے کہ اپنے سینوں کو اوڑھ کے رکھو، اور تم لباس ایسا بنا رہے ہو کہ جس میں سینے پہ اوڑھنے کے لیے آپ نے کچھ بنایا ہی نہیں ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ کہ یہ بات ہی ایسے غصے والی ہے، تو انسان کیا کرے ناظرین۔ جہاں بات میرے رب کریم کے قانون کے خلاف آ جائے وہاں پر پھر جو ہے وہ صبر، لیکن صبر تو صبر ہونا ہی چاہیے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، میرے سوچنے کی بات ہے، کیوں ایسے لباس بناتے ہو جس میں آپ نے جناب دوپٹہ بناتے ہی نہیں ہو؟ کیوں دوپٹہ کلچر ختم کرنا چاہ رہے ہو تم لوگ؟ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے، اور نظریں نیچی رکھ کے تمام جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عاجزی ہوتی ہے اور یہی ہماری خوبصورتی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، جب ہم ان معاملات پہ چلیں گے تو دیکھیں اللہ رب العزت کیسے آپ لوگوں کی زندگی میں برکتیں لاتا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔